الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج میں جو ہے کفار کے لیکچرز سننا اور جہاں پر اللہ و رسول اور قرآن اور اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہوں، ایسی جگہوں پر مسلمانوں کا جانا کیسا ہے، اس بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ قرآن پاک کی سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے انسانوں اور جنوں کے شیاطین، وہ ایک دوسرے کی طرف وسوسے ڈالتے ہیں بناوٹی باتوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم چھوڑ دو ان کو اور ان کے بہتانوں کو۔ تفسیر سراج الجنان میں کچھ لکھا ہے جو میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے گویا یوں ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ سے پہلے نبیوں پر آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں کہ کفار ان کو تکالیف دیتے تھے، تو اسی طرح یہ آپ کی قوم میں جو کفار ہیں یہ آپ کو تکالیف دیتے ہیں، تو آپ صبر رکھیے اور ان کے جو فریب کاریاں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے، اور جو ان کی طرف سے تکالیف ہیں آپ اس پر صبر کیجئے۔ شیاطین سے مراد کون سے شیاطین ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یا تو وہ جن و انس ہیں کہ جو وسوسے ڈالتے ہیں، یا اس سے مراد شیطان کی اولاد ہے جو جنوں اور انسانوں کو وسوسے ڈالتی ہے۔ اب یہ کہ جو انسانی شیاطین ہیں اس سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو دانشور باز، اور وہ کہ چاہے وہ عالم کے روپ میں ہو، آزاد خیالی کے نام پر مسلمانوں میں وہ لوگ فتنے برپا کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وبا بھی عام ہوتی جا رہی ہے کہ سنو سب کی کرو اپنی، قرآن حدیث اسلام کے چاہے وہ خلاف ہو تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے سے ہم خیالات کو شیئر کر رہے ہیں، تو یہ آزادی اظہار رائے کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا ہم انشاءاللہ ضرور تعاقب کریں گے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن اور حدیث کے ان احکامات کو یہ تنگ نظری کا نام دیتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ایسے لوگوں کا ضرور تعاقب کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ آج کل کہیں اگر اعلان ہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ فلاں مضمون کے رد میں لیکچر دیا جائے گا تو مسلمان وہاں دوڑا جاتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ عیسائیوں کے فلاں مضمون کو ثابت کیا جائے گا تو وہاں مسلمان چلا جاتا ہے۔ اللہ رسول کا حکم تو یہ ہے کہ شیطان تمہیں وسوسہ ڈالنے آئے تو سیدھا کہہ دو تو جھوٹا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک ان لوگوں کی کہ یہ ان لوگوں کو جا کے سنتے ہیں، ان کی اس حرکتوں اور جو لوگ یہ لیکچرز دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم ان کو چھوڑ دو اور ان کے بہتانوں کو۔ تو یہاں پر تو واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں ان کے پیچھے جانے سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا، نہ کہ ان کی طرف دوڑنے کا ارشاد فرمایا گیا۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے کہ ان کی طرف ان کے دل مائل ہو جائیں جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور وہ ان کو پسند کرنے لگیں اور وہ اس کے مرتکب ہو جائیں جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ دیکھو فرمایا گیا کہ اگر ان کے پیچھے جاؤ گے
ان کی باتیں سنو گے تو تم پر اثر کر جائیں گے، اور تم کہتے ہو اپنی جہالت کی وجہ سے کہ ہم دل سے مسلمان ہیں، تو ہم پر کیا اثر ہوگا؟ پھر قرآن پاک کی آیت کہ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ترجمہ: تو کیا میں اللہ کے سوا حاکم بنا لوں، اور وہ جس نے تم پر مفصل کتاب نازل فرمائی، اور وہ جو ہم نے ان کو کتاب عطا فرمائی، وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، تو نہ تم شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور تمہارے رب کے کلمات صدق اور عدل کے اعتبار سے کامل ہیں، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اے سننے والے، زمین میں بہت سارے جو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے اگر تو ان کے کہے پر چلے، کہ وہ اتباع کرتے ہیں مگر اپنے گمان کی، اور یہ کہ وہ صرف اندازے لگاتے ہیں۔ بے شک تیرا رب وہ بخوبی جانتا ہے جو اس کے راستے سے بہکے گا، وہ بخوبی جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ تمام آیات اسی مقصد کے لیے ہیں کہ کیا ضرورت کہ تم ان شیاطین لوگوں کی باتیں سننے جاؤ؟ کیا تم ان کا فیصلہ سننے جاتے ہو، جبکہ تمہارے رب کے فیصلے سے بڑھ کر کس کا فیصلہ؟ تمہیں ایسے لیکچرر کی کیا ضرورت جو کسی دینی کتاب کا نام نہیں لیتے، اور جن کے پاس دینی کتاب ہے ان کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندی ہے۔ تیرے رب کا کلام تو صدق و عدل سے بھرپور ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ جس پر کل تک تجھے یقین تھا آج اس پر اعتراض سننا چاہتا ہے؟ کیا خدا کی باتیں کوئی بدل سکتا ہے؟ یہ نہ سمجھنا میری کوئی بات رب سے چھپی ہے، وہ سننے والا، وہ جاننے والا ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ دیکھو ان کا علم کتنا ہے، تو یاد رکھو وہ اپنے وہموں کے پیچھے لگے ہوئے اور نیری اٹکلوں کے سوا کچھ نہیں۔ تو سننے کے کیا معنی؟ ہمیں حضور نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہیں شیطان وسوسہ دلائے تو تم کہو تو جھوٹا ہے، تو یہی جواب کیوں نہیں دے دیتے؟ تم کہتے ہو کہ مجھے کیا گمراہ کریں گے، میں تو پکا مسلمان ہوں، میں سچا مسلمان ہوں۔ اگر تم کامل مسلمان ہوتے تو تم ان کو سننے جاتے؟ اور تیرا رب خوب جانتا ہے کون راہ سے بہکے گا اور کون راہ پر ہے۔ جب وہ لوگ تمہیں وہاں بلاتے ہیں تو تم وہاں جاؤ گے تو کیا وہ کوئی تعریف کریں گے یا مذمت؟ یقیناً وہ دوسری صورت ہی اختیار کریں گے۔ وہ تمہیں اسی لیے بلاتے ہیں کہ تمہارے سامنے تمہارے رب، قرآن اور نبی کی توہین کریں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ میں تمہیں فلاں جگہ بلاتا ہوں، فلاں وقت آؤ، میں تمہیں تمہارے والد کے ولد الزنا ہونے پر جو ہے لیکچر دوں گا، یا تمہاری ماں کی زانیہ ہونے پر میں دلائل دوں گا، تو کیا وہ وہاں جائے گا؟ یقیناً ایسی جگہ وہ ہرگز نہیں جائے گا۔ پھر کس کلیجے سے ان بہتانوں اور گالیوں کو سننے جاتے ہو؟ انصاف تو یہ ہے وہ جو تحقیر کرتے ہیں اس کا باعث یہ لوگ بھی ہیں جو سننے جاتے ہیں۔ اگر وہاں مسلمان اپنے رب اور قرآن اور نبی کی عظمت کے پیش نظر ایکا کر لیں، اس خبیث لیکچر کو سننے کوئی نہ جائے گا۔ جو وہاں موجود ہو وہ بھی کہے کہ تو جھوٹا ہے اور وہاں سے ہٹ جائے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا سر جو ہے دیوار میں پھوڑیں؟ تم سن سن کر کہلواتے ہو اور نہ تم سنو نہ وہ کہیں۔ قرآن کریم کی نص سری نے وہاں سے ہٹ جانا فرض کر دیا، فقط حرام ہی نہیں بلکہ کیا فرمایا؟ سنو، سورۃ النساء کی
کی آیت نمبر 140 میں ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور تحقیق تم پر کتاب میں نازل کیا حکم کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان سے مذاق کیا جا رہا ہے تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ باتوں میں، بے شک تم جبھی تو ان کی مثل ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا جمع فرمانے والا ہے۔ اب جو ان جلسوں میں جائے وہ بھی ان آریوں پادریوں کی طرح ہے۔ اللہ نے تو وہاں ٹھہرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو وہاں ٹھہرے وہ بھی انہی کی طرح ہے۔ ان جلسوں میں جانے کا کیا مقصد، ایسے جمگٹھوں کا کیا مقصد ہے کہ جہاں وہ لیکچرز، وہ پادریوں کے لیکچرز جو ہیں وہ ان کی نداؤں پر مشتمل ہوتے ہیں، جہاں رب رسول قرآن پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن نے کہا تم بھی انہی جیسے ہو۔ وہ زبان سے بکر کافر ہوئے اور یہ دل سے منافق کہ جناب دل میں اتنی عزت نہیں اللہ رسول اور قرآن کی کہ وہاں جانے سے یہ بچتے۔ اللہ دونوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا کہ وہ لیکچر دیتے ہیں اور تم لیکچر سنتے ہو۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر ان کو تم سننا چھوڑ دو تو ان کی سب دکانیں بند ہو جائیں گی، ملک میں ان کا شر ختم ہو جائے گا، یہ آپس میں ہی ٹکرا کر سر پھوڑیں گے، اللہ و رسول کی توہینوں سے مسلمانوں کا کلیجہ پکانا چھوڑ دیں گے، اور اگر یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ و رسول پر اعتراضات کریں تو کم از کم مسلمانوں کے کان تو ٹھنڈے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔